بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ جلیانوالہ باغ بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر، تاریخ 13 اپریل 1919 کے دن سورج ڈھلنے سے چند منٹ قبل۔ اس دن جلیانوالہ باغ میں 15 سے 25 ہزار افراد جمع تھے جو آس پاس کے دیہات اور شہر کے مختلف علاقوں سے بیساکھی منانے اور اپنا پرامن احتجاج کرنے کے لیے جلیانوالہ باغ میں جمع تھے کہ اچانک لوگوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ ایک ہوائی جہاز باغ پر کم بلندی سے پرواز کرتا ہوا گزرا۔ اس کے ایک بازو پر ایک پرچم لگا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ہوائی جہاز نہیں دیکھا تھا۔ بعض لوگوں نے اسے دیکھ کر وہاں سے چلے جانے میں خیریت سمجھی۔ اچانک لوگوں کو عقب سے بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی اور کچھ ہی لمحوں میں جلیانوالہ باغ کے تنگ راستے سے 50 فوجی نمودار ہوئے جو دو دو کی فارمیشن بناتے ہوئے ان کی جگہوں پر دونوں اطراف سے پھیلنے لگے۔ بھیڑ کے ایک حصے نے چیخ کر کہا، آ گئے آ گئے، اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک آواز آئی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، گولی نہیں چلے گی۔ اسی وقت جنرل ڈائر نے چیخ کر کہا، گورکھا کاز رائٹ 59 لیفٹ۔ 25 گورکھا اور 25 بلوچ فوجیوں میں سے نصف نے بیٹھ کر اور نصف نے کھڑے ہو کر پوزیشن لے لی۔ جنرل ڈائر نے بلا تاخیر کا حکم دیا۔ فوجیوں نے نشانہ لگایا اور بغیر اطلاع گولیاں برسانا شروع کر دی اور چاروں طرف سے لوگ گولیاں لگنے سے گرنے لگے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے فوجی چن چن کر نشانہ لگا رہے تھے۔ ان کی کوئی گولی ضائع نہیں جا رہی تھی، لاش پہ لاش گر رہی تھی۔ جنرل ڈائر نے پھر حکم دیا کہ وہ اپنی بندوقیں دوبارہ لوڈ کرے اور اس طرف فائرنگ کرے جہاں زیادہ بھیڑ ہے۔ لوگ خوف کے عالم میں چاروں طرف بھاگنے لگے، لیکن انہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکا۔ سب لوگ تنگ گلی کے راستے پر ہو لیے اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ جنرل ڈائر کے فوجیوں نے انہیں نشانہ بنایا۔ لاشیں گرنے لگی۔ بہت سے لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ بھیڑ میں موجود کچھ سابق فوجیوں نے چیخ کر لوگوں سے لیٹ جانے کے لیے کہا، لیکن ان لوگوں کو بھی پہلے سے لیٹ کر پوزیشن لینے والے گورکھا نے نہیں بخشا۔ سارجنٹ اینڈرسن نے، جو جنرل ڈائر کے بالکل ساتھ کھڑے تھے، ہنٹر کمیٹی کو بتایا، جب فائرنگ شروع ہوئی تو پہل یوں لگا کہ پوری کی پوری بھیڑ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ پھر ہم نے کچھ لوگوں کو اونچی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے برٹش فوج کے کیپٹن برگس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ انہیں کافی درد محسوس ہو رہا تھا۔ سارجنٹ اینڈرسن اس وقت جنرل ڈائر کے پاس موجود تھے۔ کیپٹن برگس نے جنرل ڈائر کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ بھارت کے سابق سفیر نوتیج سارنا نے جلیانوالہ باغ پر خاصی تحقیق کی ہے اور انہوں نے پنجاب کی تاریخ پر کئی کتابیں بھی لکھی۔ نوتیج بتاتے ہیں کہ جنرل ڈائر کے ایک ساتھی کیپٹن برگس نے کہنی سے پکڑ کر ان کی قمیص کو ہلایا، گویا یہ کہہ رہے ہو کہ اب بہت ہو چکا ہے، لیکن جنرل ڈائر نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ وہاں ایک انگریز ایس پی رحیل بھی موجود تھی۔ انہوں نے ہنٹر کمیٹی کے سامنے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہوا میں لوگوں کی دوڑیں لگنے کی وجہ سے دھول اور خون ہی خون تھا۔ کسی کو آنکھ میں گولی لگی تھی تو کسی کا پیٹ باہر آ چکا تھا۔ ہم اس قتل عام کو نہیں دیکھ سکے اور باغ سے باہر نکل آئے تو زخمیوں کے ڈھیر لگے تھے اور ہر طرف درد بھری چیخ و پکار تھی۔ مسلسل 10 منٹ تک گولیاں چلتی رہی۔ جنرل ڈائر کے فوجیوں نے 1700 سے زائد راؤنڈ گولیاں چلائی۔ جلیانوالہ باغ پر اوپن ریبیلین ان پنجاب نامی کتاب کے مصنف کپل دیو مالوے نے اپنی اس کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں، امرتسر کے ایک مقامی ڈاکٹر کا 13 سالہ بیٹا مدن موہن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے روزانہ جلیانوالہ باغ جایا کرتا تھا۔ اس دن ان پر گولیاں چلائی گئی۔ گولیاں موہن کے سر پر لگی اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ گولیاں چلاتے ہوئے درجنوں لوگوں نے ایک بڑے پیپل کے پیڑ کے تنے کے پیچھے آڑ لی۔ جنرل ڈائر نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ پیپل کے درخت کو اور آس پاس لوگوں کو نشانہ بنائے۔ ادھر بہت سے لوگ باغ کے کناروں پر اونچی دیواروں کو پلانگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈائر نے اپنے فوجیوں کے بندوق کا رخ ان کی طرف مڑوا دیا۔ جیسے ہی فائرنگ روکنے کا حکم دیا گیا، فوجی اتنی ہی تیزی سے باہر چلے گئے جس تیزی سے وہ اندر آئے تھے۔
جنرل ڈائر اچھل کر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور رام باغ کی طرف چلے گئے۔ تمام فوجی ان کے پیچھے پیدل مارچ کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس رات ظلم کی انتہا اتنی کہ جلیانوالہ باغ میں گولیوں کا شکار ہونے والوں کو کوئی طبی امداد نہیں ملی، نہ ہی لوگوں کو اپنے مرنے والے اور زخمیوں کو میدان سے باہر لے جانے کی اجازت دی گئی۔ معروف کتاب جلیانوالہ باغ اے ٹرو سٹوری کی مصنفہ کشور دیسائی بتاتی ہے، رتن دیوی کا گھر جلیانوالہ باغ کے اتنے قریب تھا کہ انہوں نے اپنے بیڈ روم سے گولیوں کی آوازیں سنی۔ وہ بدحواسی کی حالت میں دوڑتی ہوئی باغ پہنچی۔ ان کے سامنے لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے شور کو ڈھونڈنے لگی۔ لاشوں کو ہٹاتے ہٹاتے اچانک ان کی نظریں اپنے شور کے مردہ جسم پر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں لالا سندر کے 2 بیٹے آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ کسی طرح ایک چارپائی لے آئے تاکہ ان کے جسم کو گھر لے جایا جا سکے۔ انہوں نے مدد کا وعدہ کیا لیکن وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ کشور دیسائی نے مزید کہا، رتن دیوی نے ایک سکھ شخص سے درخواست کی کہ وہ ان کے شوہر کے جسم کو ایک خوش جگہ پر لے جانے میں ان کی مدد کرے، کیونکہ جہاں ان کا جسم تھا اس کے چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ انہوں نے سر کی طرف ان سے اس کے جسم کو پکڑا اور رتن دیوی نے پاؤں کی طرف سے اور انہوں نے ایک لکڑی کے سہارے لٹا دیا۔ رات کے 10 بجے تک انہوں نے انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے مردہ شوہر کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر پوری رات گزاری۔ ان کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا تاکہ خون کی بو سونگھ کر آنے والے کتوں کو بھگایا جا سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا ان کے پاس پڑا ہوا ہے جو شدید زخمی تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا وہ اسے کوئی کپڑا اڑا دے۔ لڑکے نے کہا نہیں، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے نے کہا مجھے پانی چاہیے، لیکن وہاں ایک بوند بھی پانی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد رتن دیوی کو اس کی کراہیں سنائی دینا بند ہو گئی اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ صبح تک باغ کے اوپر چیلیں اڑنے لگی تاکہ خوراک حاصل کر سکے۔ گرمی کے سبب لاشیں جلدی سڑنے لگی۔ ایک 35 سالہ ٹھیکیدار لالا نتو رام نے کانگریس کی جانچ کمیٹی کو بتایا کہ میں اپنے بیٹے اور بھائی کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ مجھے اپنی پگڑی سر پر رکھنے میں بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ گوشت حاصل کرنے کی کوشش میں چیلیں اپنی چونچوں سے سر پر حملہ آور تھی۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد جب کانگریس کا وفد جانچ کے لیے وہاں پہنچا، اس وقت بھی فضا میں لاشوں کی بدبو موجود تھی۔ برطانوی حکومت نے شہر بھر کی بجلی اور پانی بند رکھی اور جلیانوالہ باغ میں قتل عام کے بعد جنرل ڈائر شام 6:30 کے آس پاس اپنے کیمپ پہنچے۔ انہوں نے پورے شہر کی بجلی اور پانی کو کاٹ دیا۔ رات 10 بجے انہوں نے شہر کا ایک بار پھر دورہ کیا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ گھر سے نہ نکلنے کی اس کے حکم کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس سے زیادہ ظلم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے بچے، رشتہ دار اور بزرگ جلیانوالہ باغ میں زخمی تڑپ رہے تھے یا مرے پڑے تھے اور لوگوں کو ان کی مدد کے لیے باہر آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جنرل ڈائر کو اس رات سڑک پر ایک شخص بھی نظر نہیں آیا، لیکن پورا شہر جاگ رہا تھا۔ غم اور پریشانی کا عالم تھا۔ وہاں ایک منحوس سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جنرل ڈائر کو ہاؤس آف لارڈز نے کلین چٹ دی۔ ابتدا میں تو برطانوی حکومت نے اس قتل عام کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ جب خبر پھیلنے لگی تو انہوں نے اس کی تحقیقات کے لیے ہنٹر کمیٹی تشکیل دی۔ نوتیج سارنا بتاتے ہیں ہنٹر کمیٹی کی رپورٹ میں ایک متفقہ رپورٹ تھی اور دوسری اقلیت کی رپورٹ تھی۔ دونوں فریقین نے جنرل ڈائر کو، لیکن کسی حد تک ان دونوں میں اختلافات تھے، لیکن اس کے باوجود پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر مائیکل اور جنرل ڈائر کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ برطانوی حکومت نے جنرل ڈائر کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا۔ وہاں کے ہاؤس آف کامنز میں اس معاملے پر شدید بحث ہوئی اور وہاں بھی یہ طے پایا گیا کہ جو جنرل ڈائر نے کیا وہ مکمل طور پر غلط تھا، لیکن ہاؤس آف لارڈز نے اس کو الٹ دیا اور برطانوی حکومت سے کہا کہ اس نے جنرل ڈائر کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہنٹر کمیٹی نے اعتراف کیا کہ فائرنگ میں 389 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 337 مرد اور 41 بچے شامل تھے۔ اس رات جنرل ڈائر نے جب پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر کو اپنی رپورٹ بھیجی تو اس میں کہا کہ تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن کشور دیسائی بتاتی ہے بہت سے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کم از کم 1000 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور قریب 4-5 ہزار افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو باغ میں زخمی ہو کر اپنے گھر جا کر مرے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کتنے لوگ مرے کیونکہ وہاں خوف کا ماحول تھا۔
انگریزوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ جلیانوالہ باغ میں موجود تھے تو آپ نے حکومت کی خلاف غداری کی ہے، اس لیے لوگ بتا ہی نہیں رہے تھے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار مرا یا زخمی ہوا ہے۔ مرنے والوں کی تمام فائلوں کی گہری جانچ پڑتال کی ہے، جس میں 502 مرنے والوں کی مکمل طور پر کنفرم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ 45 لاشیں ایسی تھی جو باغ میں پڑی ہوئی تھی اور ان کی شناخت نہیں ہو پائی۔ اس سانحے میں کم از کم 847 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مہاتما گاندھی نے اپنے تمام تمغے واپس کر دیے۔ اس کے بعد ہندوستانیوں اور برطانیہ کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکا، اور اس واقعے کے 28 سال بعد انگریز سامراج کو ہندوستان سے جانا پڑا۔ ہزاروں سکھ، مسلمان اور ہندوؤں کا قتل عام کرنے والے جنرل ڈائر مختلف عہدوں پر کام کرنے کے بعد برطانیہ واپس چلا گیا، لیکن جنرل ڈائر اور جلیانوالہ باغ میں قتل عام کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جنرل ڈائر کو قتل کرنے والا سردار ادھم سنگھ کون تھا اور کس طرح 20 سال بعد پرانا جلیانوالہ باغ کا قتل عام کا بدلہ جنرل ڈائر کو قتل کر کے لیا؟ سردار ادھم سنگھ کس طرح مختلف حلیے بدل کر جنرل ڈائر تک پہنچے؟ سوال یہ بھی ہے کہ ادھم سنگھ اتنی پابندیوں کے باوجود اپنے لوگوں کا انتقام لینے کے لیے 7 سمندر پار برطانیہ کیسے پہنچے، اور جنرل ڈائر کو انجام تک پہنچانے میں کیا کیا مشکلات درپیش آئی؟ یہ تمام تر حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کے پارٹ 2 کو ملاحظہ فرمائیں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مینشن ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ مزید اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔